بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ہمارے ویڈیوز کے ٹائٹلز پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد مور پہ کلک کریں گے تو آپ کو موٹیویشنل بیان کے حوالے سے ایک پلے لسٹ دیکھنے کو مل جائے گی، جس میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے بعد اسلامک واقعات، جو لوگ واقعات کی شوق رکھتے ہیں تو اس پلے لسٹ میں ان کو واقعات ان کو مل جائے گی۔ اور تیسری جو پلے لسٹ ہے وہ قرب الہی کے حوالے سے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے تو وہ اس چینل میں اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے گی۔ ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ 500 بار مجھ پر درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں عظیم دور، اسلام کی فتح و نصرت اور اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ پاک ہر دور میں اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرماتا ہے، جن میں ایک نام عظیم مجاہد اسلام، عاشق رسول، سلطان الاسلام والمسلمین، خادم الحرمین الشریفین، الملک الناصر ابو المظفر سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ والد گرامی کا نام امیر نجم الدین ایوب تھا، جبکہ بعض کے نزدیک ایوب ان کے دادا کا نام ہے، اسی نسبت سے ایوبی کہلائے۔ ایوبی نسبت کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ آپ کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری سے ہے، حالانکہ آپ کا پورا خاندان نسلاً کرد ہے۔ کرد کا شمار آریائی قوم سے ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مشرف اسلام ہوئے۔ کردوں کی اکثریت ترکی، عراق، شام اور ایران کے علاقوں میں اب بھی آباد ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے آبا مشرقی آذربائیجان کے رہنے والے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ ہزانیہ کی ایک شاخ روادیہ سے ہے، جو کردوں کا ایک بڑا قبیلہ ہے۔ آپ کے دادا اپنے دونوں بیٹے نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کے ساتھ اپنے علاقے سے سکونت ترک کر کے پہلے بغداد اور پھر قلعہ تکریت منتقل ہوئے۔ قلعہ داری کی آپ کے والد صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہی قلعہ تکریت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی۔ قلعہ تکریت دریائے دجلہ کے مغربی کنارے بغداد اور موصل کے درمیان واقع ہے۔ جب پھر آپ کے والد صاحب نے قلعہ داری ترک کی اور اپنے بھائی کے ساتھ عماد الدین زنگی کے پاس چلے گئے، جہاں ان دونوں بھائیوں کو بہت عزت سے نوازا گیا۔ عماد الدین زنگی کے بعد ان کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی کا بھی بھرپور اعتماد دونوں بھائیوں کو حاصل رہا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد اور چچا، ان کو سلطان نور الدین زنگی کا اعتماد بھی حاصل رہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ابتدا سے ہی نہایت جری، بہادر اور دلیر واقع ہوئے۔ کم عمری میں ہی جنگی ساز و سامان کی مہارت اور گھڑ سواری میں اس قدر دسترس حاصل کر چکے تھے کہ بڑے بڑے بہادر اور سورما دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ جاتے۔ عقل مند و دانا لوگ آپ کی پیشانی سے ٹپکتی ذہانت اور فطانت کے آثار کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، نجم الدین کے گھر آفتاب پیدا ہوا ہے۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد کہتے ہیں، سلطان نے مجھے خود کہا کہ مصر آنا میری مرضی سے بالکل نہیں ہوا، بلکہ میرا معاملہ بالکل وہی ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو مصر کی زمام مملکت ملنے کے بعد یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ پاک نے مجھے بیت المقدس کی فتح کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یعنی وہ دور وہ تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی مرضی نہیں تھی مصر آنے کی۔ آج ہمیں بھی بعض اوقات کوئی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی کام ہمارے ذمہ لگتا ہے، بعض دل نہیں مان رہا ہوتا، ہمارے کوئی بڑے یا نگران یا ہمارے کوئی
والد صاحب یا ہمارے پیر صاحب ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمارے استاد کو ہمیں حکم دیتے ہیں، تو ہمارے بعض اوقات لگتا ہے کہ میں اس کام کے لیے نہیں، یا میرا میچ نہیں کر رہا میری طبیعت سے، تو سم ٹائمز ہم جو ہے وہ اعتراض یا اس پر جو ہے نا وہ تبصرے کرتے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی نہیں تھی، لیکن چونکہ حکم تھا اطاعت کی، لیکن وہاں جا کر آپ نے فرمایا میں وہاں آ کر سمجھا کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اس وقت ان کو ناپسند تھا مصر آنا، لیکن اللہ نے وہاں ایسا سلسلہ بنا کہ مصر کی ذمہ داری آپ پر آئی، پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر کس قدر دین کی خدمت کی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس آزاد کروانے کا ارادہ کیا اور کئی کوششیں بھی کی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اور آپ 569 ہجری میں دنیا سے چل بسے۔ آپ کے اس ارادے کی تکمیل آپ کے ہی تربیت یافتہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 583 ہجری میں کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے وقت دشمنوں نے جو خون ریزی کی تھی، اس کے بالکل برعکس سلطان نے نہایت فراخ دلی سے کام لیا اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی۔ 10,000 افراد تو ایسے تھے جن کا فدیہ خود سلطان نے ادا کیا، وہ قیدی بن گئے تھے، ایسے لوگوں کو سلطان نے خود آزاد کروایا، خود فدیہ ادا کر کے۔ بعض مغربی مفکرین خود لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی فتح کے باوجود کسی ایک فرد پر بھی سلطان نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی وہ پیاری جھلک اور فیضان، حلم، بردباری، عفو درگزر۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو اصلی حالت پر بحال کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے لیے بڑے اہتمام سے زر کثیر خرچ کر کے ممبر بنوائے تھے کہ اللہ رب العزت جب بیت المقدس واپس دلائے گا تو اس میں نصب کیے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب سے وہ ممبر منگوا کر بیت المقدس میں نصب کرائے۔ اس اہم واقعے کی یادگار کے طور پر بہت سارے مدارس اور شفا خانے تعمیر کروائے گئے۔ متعدد ایوبی عمراء نے خوبصورت عمارتیں تعمیر کر کے شہر کی رونق کو چار چاند لگا دیے، اور حقیقت میں بیت المقدس کی آزادی پر پورا عالم اسلام خوشیوں میں شریک تھا۔ بدری چل کے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی فتوحات حاصل کی۔ اسلام کے لیے آپ کی سچی کوڑن اور کوششوں کی بدولت اللہ پاک کے کرم سے کئی قلعے اور علاقے آپ نے فتح کیے، اور وہاں اسلام کا پرچم شان و شوکت سے لہرایا۔ ان مفتوحہ علاقوں میں بیت المقدس کے ساتھ ساتھ یہ چند علاقے بھی شامل ہیں: اسکندریہ، دمشق، حلب، کیساریہ، صفوریہ، تور، حیفا، کرک، شگر، غزہ، انترتوس، بلاتونس، مکاس، جبیل، سرمانیہ، برزیہ، دربسان، بغراس، تبریہ، اسکلان، بیروت، سیدا، تبنین، نابلس، لاذقیہ، عکا، کوکب وغیرہ۔